الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے اور خوبصورت پروگرام لائف آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو معلوم ہے اس پروگرام کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کے اندر ہم اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زندگی کے بارے میں پیاری پیاری باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور اس پروگرام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری پیاری سنتیں ہیں اور بھی دیگر آپ کی لائف کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم یہاں سیکھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو یہاں پر بچے ہوتے ہیں الحمدللہ یہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے بھی ہم اپنے پروگرام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری برکتیں عطا فرمائے اور ان کا ہمیں خاص بندہ بنائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کے شروع میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت بھی سناتا ہوں۔ ہم نے ابھی بھی درود پاک پڑھا ہے تو اس کی فضیلت بھی اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ تو آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجالسوں کو، پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجالسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو جب بھی کہیں بیٹھیں، جیسا کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو درود پاک پڑھ لینا چاہیے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، جب آپ اسکول پہنچیں، آپ اسکول میں انٹر ہوں، تو کیا ہی بات ہو کہ آپ سب سے پہلا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ آپ مدرسے جائیں، وہاں جا کے درود پاک پڑھ لیں۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر ہم وہاں پر درود پاک پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہماری وہ جو محفل ہوگی، جو ہماری گیدرنگ ہوگی، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں یہاں بھی ملیں گی انشاءاللہ، اور کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دیگر سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے نعت۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، حال درد سے جاؤ اور درد سے جاؤ، آپ کے ہوتے ہوئے میرے تو سب پوچھ گیا کو، آپ بس صرف آپ گئے، میرے تو
جا سناؤ نعت کس کو جا سناؤ آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سناؤ آپ کے ہوتے ہوئے اور در پر کس جاؤ آپ کے ہوتے ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہمارے طلحہ بھائی کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے. ماشاء اللہ طلحہ بھائی آپ نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا. مدینہ پاک کی یاد میں بھی کلام تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے التجائیں بھی تھی, مدینہ پاک کی حاضری کا سوال بھی تھا. اللہ پاک کی تمام التجائیں قبول فرمائیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس سیگمنٹ کے اندر ہم کیا سنتے ہیں, کیا باتیں کرتے ہیں. آئیے میں آپ کو کچھ اس کا شارٹ طریقے سے میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں. پیارے بچوں, اس سیگمنٹ کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری زندگی ہے, آپ کی جو پیاری لائف تھی, ہم اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں, کچھ باتیں ہم سنتے ہیں, کیونکہ ہم سب کو کیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. ہم سب کو کیا ہے, پیارے آقا سے محبت ہے. پیارے بچوں, وہ بات یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں, ہم لوگ دن میں باہر نکلیں اور سورج کی روشنی آ رہی ہو, تو پیارے بچوں کیا ہوتا ہے, ہمارا ایک سایہ بنتا ہے. ہمارا کیا بنتا ہے, ایک سایہ بنتا ہے, ٹھیک ہے, شیڈو بنتا ہے ہمارا. اور ایسے ہی کبھی اگر چاند چمک رہا ہو, بہت چمک رہا ہو, اور آپ باہر نکلیں تو اس میں بھی کیا بنتا ہے, ایک شیڈو بن جاتا ہے, ایک سایہ بن جاتا ہے. تو پیارے بچوں, انہی خاص باتوں میں سے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی آپ کو جو پیدا کیا ہے, ایسا پیدا کیا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا. سبحان اللہ. جی ہاں پیارے بچوں, یعنی جب آپ باہر تشریف لاتے, سورج کی روشنی آ رہی ہوتی یا چاند کی روشنی میں آپ تشریف لاتے, تو اس روشنی میں آپ کا سایہ نہیں بنا کرتا تھا. یعنی اللہ پاک نے آپ کو بغیر سایہ کے پیدا کیا. اچھا کیوں؟ اچھا اب سوال ہوتا ہے کہ ایسا کیوں, ایسا اس کی لاجک کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے. تو پیارے بچوں, علماء کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح انسان, عام انسان نہیں ہے. عام انسان نہیں ہے. جو یہ کہے کہ وہ عام انسان ہے تو وہ بات درست نہیں کر رہا, کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں, اور تمام نبیوں کے بھی کیا ہیں, سردار ہیں. فرشتوں کے بھی کیا ہیں, یعنی اللہ پاک نے سب سے بڑا مرتبہ, سب سے بڑا لیول وہ کن کو عطا کیا ہے, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے. تو وہ ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں, ہم ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں. تو پیارے بچوں, اللہ پاک نے آپ کو انسان تو بنایا ہے, آپ کو جو بھیجا گیا ہے دنیا میں, انسان بنا کر بھیجا گیا ہے, لیکن آپ عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں. آپ انسان بھی ہیں اور ساتھ میں اللہ پاک نے آپ کو نور بھی بنایا ہے. یعنی آپ نوری انسان ہیں. آپ کون ہیں پیارے بچوں, نوری انسان. یعنی اللہ پاک نے آپ کو نور بھی بنایا ہے اور ساتھ میں اللہ پاک نے آپ کو انسان بھی بنایا ہے. تو پیارے بچوں, جو نور ہو, یہ سارا, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے جو جگمگ ہو رہے ہیں, جو روشن ہیں, پیارے بچوں, یہ تمام چیزیں اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا فرمائی ہیں. تو جو اتنے سراپا نور ہوں, یعنی جو سر سے لے کے پاؤں تک نور ہی نور ہوں, تو ان کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے. اور پیارے بچوں, یہ بات ہم نہیں کہہ رہے, بلکہ جو صحابہ کرام تھے نا,
رضی اللہ عنہم، انہوں نے یہ باتیں بیان کی ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، آپ کا سایہ۔ اچھا، علماء کرام نے یہاں ایک بات اور بھی بیان کی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خاص بات پر گفتگو کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو بغیر سائے کے پیدا فرمایا۔ علماء کرام نے ایک بات یہاں پر یہ بیان کی پیارے بچوں کہ اللہ پاک نے آپ کو بغیر سایہ کے اس لیے پیدا کیا ہے کہ دیکھیں سایہ کہاں پڑتا ہے؟ زمین پر۔ سایہ کہاں پر آتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس وقت جب آپ تشریف لائے تھے تو بہت سارے لوگ وہ بھی تھے جو آپ پر ایمان لے کر نہیں لائے تھے اور آپ کے دشمن تھے اور آپ کو ستایا کرتے تھے، آپ کو تنگ کرتے تھے، آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک نے آپ کا سایہ جو نہیں بنایا، علماء نے اس کی حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ کوئی کافر آپ کے سائے پر بھی پاؤں نہ رکھ پائے، اس لیے اللہ پاک نے آپ کو بغیر سائے کے پیدا فرمایا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عظیم انسان ہیں۔ جی ہاں، اللہ پاک نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے حبیب، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند فرما دیا ہے۔ انشاءاللہ اب عنقریب وہ مہینہ بھی آنے والا ہے جب ہم سب مل کے کیا کہیں گے؟ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، نور کی آمد، پر نور کی آمد، آمنہ کے لال کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت میں برکت۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ سہیب بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبید بھائی خیریت تو ہے؟ آج آپ اسکول نہیں آئے؟ ارے سہیب بھائی، رات سے میرے سر میں بہت درد تھا، اس وجہ سے میں صبح نہیں آ سکا۔ اوہ عبید بھائی، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین، اب پہلے سے کافی بہتر ہے۔ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا سہیب بھائی۔ جی جی ضرور، اگر آتا ہوگا تو آرٹس کرنے کی کوشش کروں گا۔ سہیب بھائی، جب ہم لوگ اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں تو اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ کیوں پھیرتے ہیں؟ دیکھیے عبید بھائی، دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو چہرے مبارک پر ہاتھ پھیرے بغیر نیچے نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ سہیب بھائی، آپ نے تو میرا مائنڈ کلیئر کر دیا۔ عبید بھائی، اصل برکت تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت میں ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے چلیں۔ جی جی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو پیکیج آپ نے دیکھا، اس میں کتنی اہم بات اور کتنی ہی پیاری بات سکھائی گئی ہے کہ دعا کے بعد جو ہاتھ چہرے پر ہم پھیرتے ہیں، یہ ہمارے ایک بچے نے پوچھا کہ یہ کیوں پھیرتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، دعا کے بعد جو ہاتھ پھیرتے ہیں، اس پیکیج میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی سنت ہے۔ پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم آپ کو سکھائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت پیاری سی سنت بھی، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اور جو یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ، یہ بھی ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ہاتھ آئے گا۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کے اندر سنت کی کرنیں جو ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے، اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سی سنت سیکھتے ہیں۔ آج بھی ہم ایک ٹاپک پر گفتگو کریں گے اور وہ ہے پیارے بچوں امامہ شریف پہننا۔ بچوں کیا ہے وہ؟ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سنت ہے اور وہ ہے امامہ شریف پہننا۔ پیارے بچوں، حدیث پاک کے اندر اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ روایت میں آپ کو بھی سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں کہ اگر دنیا کا کوئی بہت بڑا بادشاہ ہو، اس کا تاج آپ کو پہنایا
پہنایا جائے تو خوشی ہوگی نہیں ہوگی ہیں؟ اور اگر ان کو پہنایا گیا تو دل کرے گا کہ یار مجھے بھی پہنایا جائے، مجھے بھی ایسا موقع ملے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں بات یہ بیان کی ہے کہ جو فرشتے ہیں نا، جو اللہ پاک کی نورانی مخلوق ہیں، اللہ پاک نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، اور جو کوئی گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، اللہ پاک نے ان کو گناہوں سے پاک رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ امامہ شریف یہ فرشتوں کا تاج ہے۔ تو اب بتائیں کہ جو اتنی بڑی ہستیاں ہیں جن کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا ہے، ان کا جو تاج ہے وہ کس چیز کو فرمایا گیا ہے؟ امامہ شریف کو۔ اور ایک اور حدیث پاک میں بات بیان کی گئی، ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، نماز پڑھ کے آتے ہیں تو ہمیں ایک نماز پڑھیں گے تو ہمیں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن پیارے بچوں امامہ شریف پہن کر اگر نماز پڑھی جائے تو پیارے بچوں اس نماز کا ثواب جو نا وہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو 2 رکعت امامہ شریف کے ساتھ نماز پڑھے تو یہ 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ یعنی پیارے بچوں اگر کوئی شخص 2 رکعتیں پڑھتا ہے امامہ شریف پہن کر، اور تو یہ جو 2 رکعتیں پڑھے گا امامہ شریف کے ساتھ، یہ اس کی اگر 70 رکعتیں وہ پڑھے بغیر امامہ شریف کے تو 2 رکعتیں پڑھنا 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ تو پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہوتی ہیں، جو اسلام ہمیں آداب سکھاتا ہے، مینر سکھاتا ہے، اس میں ہمارے لیے بہت برکتیں ہوتی ہیں۔ اور پیارے بچوں ایک اور حدیث پاک میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص امامہ شریف کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو اب اگر پاسبل ہو، ممکن ہو تو نماز جب بھی پڑھیں تو کیا کریں؟ امامہ شریف کے ساتھ پڑھیں۔ یعنی اب ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی شخص کاروبار کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، اس کو پاکستان میں یا کراچی میں پروفٹ ملتا ہو، ٹھیک ہے، اور یہی پروفٹ اگر وہ تھوڑا حیدرآباد جائے اور وہاں زیادہ ملے تو وہ کیا کرے گا؟ تاجر وہ کوشش کرے گا میری تجارت کہاں ہو، میرا بزنس حیدرآباد میں بھی ہو جائے کہ مجھے یہاں بھی پروفٹ ہو اور مجھے وہاں بھی پروفٹ ہو۔ تو دنیا کے پروفٹ میں تو ہم یہ کوشش کرتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پیارے بچوں ہمیں نیکیوں کے پروفٹ میں بھی زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ نیکیاں اگر ہم زیادہ کریں گے تو یہاں بھی کام آئیں گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمیں کام آئیں گی۔ تو پیارے بچوں آج جو سنت ہم نے سیکھی ہے وہ ہے امامہ شریف پہننا۔ اللہ پاک ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک جملہ ایک جواب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں ہمارے اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ ایک سوال ایک جواب۔ یہ سیگمنٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سیگمنٹ کا نام ہے ایک جملہ ایک جواب۔ ایک جملہ ایک جواب۔ ہمارے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ ایک جملہ ایک جواب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک جملہ ایک جواب۔ اس سیگمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ جو مدنی چینل پر ہیں ہو سکتا ہے ان کو تو معلوم ہو، اور جو بہت سارے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو پہلی بار ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں یا ان کو معلوم نہ ہو کہ اس سیگمنٹ میں کیا کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی کئی بچے ایسے ہیں جو پہلی بار آئے ہیں اس پروگرام کے اندر، ان کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ اس سیگمنٹ کا فارمیٹ کیا ہے۔ تو پیارے بچوں میں آپ کو اس سیگمنٹ کا فارمیٹ سمجھاتا ہوں، اور یہ سیگمنٹ کرنا ہے آپ لوگوں کو۔ یہ سیگمنٹ کسے کرنا ہے؟ آپ لوگوں کو کرنا ہے، یعنی اب آپ سکھائیں گے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کے بارے میں کوئی اچھی سی بات، لیکن وہ جو بات آپ سکھائیں گے، وہ جو بات ہوگی وہ آپ سکھائیں گے ہمیں کچھ ٹائم کے اندر اور ایک ایکٹیویٹی کے ذریعے۔ تو پیارے بچوں آپ کو یہاں پر ایک بورڈ نظر آ رہا ہے اور اس پر مختلف الفاظ، مختلف ورڈز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں ابھی یہ الگ الگ ہیں، یہ ابھی جملہ نہیں بنا ہوا، یہ سینٹینس نہیں بنے ہوئے۔ تو پیارے بچوں آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہم جس کو بلائیں گے وہ یہاں پر آئیں گے
اور اس الفاظوں کو یہاں سے موو کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں ان الفاظوں کو آپ کو جوڑنا ہے اور ایک مخصوص ٹائم آپ کو دیا جائے گا، یعنی آپ کو ڈیوریشن دی جائے گی، آپ کو ٹائم دیا جائے گا، اس ٹائم کے اندر آپ کو یہ الفاظ جوڑنے ہوں گے۔ اگر آپ نے الفاظ جوڑ لیے تو آپ کا اپنا ٹارگیٹ پورا کر لیا، اور اگر آپ اس ٹائم کے اندر اپنا ٹارگیٹ پورا نہ کر سکے تو ہم کسی اور بچے کو بلا لیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو فارمیٹ سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، آپ لوگ ریڈی ہیں؟ کون کون آنا چاہے گا؟ کون کون آنا چاہے گا؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں سیدھے ہاتھ سے، اور یہاں سے ہم بلاتے ہیں پہلے آپ آ جائیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں بلال بھائی، اور ان کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ آئیے بلال بھائی، اور ان الفاظوں کو جوڑ کر جملہ بنائیے۔ اور پیارے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ بلال بھائی ان الفاظوں کو جوڑ کر جملہ بنا پاتے ہیں یا نہیں۔ جی بلال بھائی، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ جی، ان الفاظوں کو جوڑنا ہے، اور ایک اچھا جملہ جو آپ کو لگے کہ جملہ مکمل ہے، آپ وہاں پر اسٹاپ ہو جائیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بلال بھائی اپنا جملہ مکمل کر رہے ہیں۔ بلال بھائی آپ کے الفاظ باقی ہیں ابھی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بلال بھائی اپنا جملہ مکمل کر پاتے ہیں یا نہیں؟ اگر کر پاتے ہیں تو کیا جملہ بناتے ہیں؟ آئیے پیارے بچوں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 اور 1۔ تو پیارے بچوں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بلال بھائی نے اپنا جملہ تو مکمل کیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ جملہ درست بھی کیا ہے، اور کیا ہے تو کیا کیا ہے۔ بلال بھائی پڑھ کے بتائیں کہ آپ نے جملہ کیا بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ افضل ہیں، جملہ درست بنا لیا ہے۔ تشریف رکھیے بلال بھائی، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ اب یہاں سے ہم کسی کو بلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ جملہ مکمل کر پائیں گے یا نہیں۔ جی یہاں سے کون آئے گا آپ میں سے؟ چلیں آپ آئیں گے۔ نام کیا آپ کا؟ حسن۔ آؤ حسن بھائی، اب آئیں گے حسن بھائی، اور دیکھتے ہیں کہ حسن بھائی ان الفاظوں کو جوڑ کر جملہ مکمل کر پاتے ہیں یا نہیں۔ حسن بھائی آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، جی جملہ بنائیے۔ اور پیارے بچوں آپ بھی غور کیجیے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ حسن بھائی کیا جملہ بنا رہے ہیں۔ اور پیارے بچوں یہ جو جملے ہیں، یہ جو الفاظ ہیں، ان الفاظوں کے ذریعے بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کے بارے میں پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ حسن بھائی کیا جملہ بناتے ہیں اور درست بنا پاتے ہیں یا نہیں۔ آئیے بچوں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 اور 1۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بہت محبت فرماتے ہیں، جملہ درست مکمل نہیں ہو پایا۔ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بہت محبت فرماتے ہیں۔ ہمارے حسن بھائی جملہ مکمل نہیں کر پائے، چلے کوئی بات نہیں۔ آپ تشریف رکھیے حسن بھائی، تشریف رکھیے آپ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج اس پروگرام کے اندر بھی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کے بارے میں بہت پیاری پیاری باتیں سیکھی۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب محبت عطا فرمائے، آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایسے ہی بہت پیارے پیارے پروگرام دیکھنے کے لیے کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
बच्चों का मदनी चैनल।